الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب 9ویں پشت میں جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عظیم سعادت حاصل ہے، اور آپ کی والدہ کا مکمل نام حنتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر مخزوم ہے۔ آپ ابو جہل کی چچا زاد بہن ہیں، کیونکہ ہاشم اور ہشام سگے بھائی ہیں، اور ابو جہل اور حارث ہشام کی اولاد ہیں، جبکہ ہاشم حنتمہ کے والد اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا ہیں۔ لہذا ابو جہل آپ کا سگا بھائی نہیں، بلکہ آپ کے چچا ہشام کا بیٹا ہے۔ دور جاہلیت اور دور اسلام دونوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر ہی رہا۔ عمر کے معنی ہے آباد رکھنے والا یا آباد کرنے والا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبب، کیونکہ اسلام آباد ہونا تھا، اس لیے اللہ نے پہلے ہی آپ کو عمر نام عطا فرما دیا، اور اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبب آباد ہوا۔ لہذا اس لیے فرمائے کہ آپ کا نام عمر پڑا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص ہے، اگرچہ آپ کی اولاد میں سے کسی کا نام حفص نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن اعلان فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی عباس سے ملے تو ان سے اعراض کرے، کیونکہ انہیں ہم سے جنگ کرنے کے لیے زبردستی لایا گیا۔ حضرت سیدنا ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو فرط جذبات سے کہنے لگے کہ ہم اپنے آبا بھائیوں اور رشتہ داروں کو قتل کریں اور عباس کو چھوڑ دیں، ہم ضرور اسے قتل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، یا ابا حفص یضرب وجہ ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالسیف۔ اے ابو حفص، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پر تلوار اٹھائی جائے گی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جلال میں ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے حکم ارشاد فرمائیے میں ابو حذیفہ کی گردن اڑا دوں۔ یہ ابو حفص کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ملا، اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات، مختلف القابات بیان فرمائے گئے۔ فاروق کا لقب حضرت سیدنا نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز ہم امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے عرض کیا، اے امیر المومنین، ہمیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جنہیں اللہ نے فاروق کا لقب عطا فرمایا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق و باطل سے آپ نے جدا کر دکھایا، اور یہ فاروق کا لقب بارگاہ رسالت سے بھی عطا ہوا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے؟ ارشاد فرمایا حضرت امیر حمزہ نے مجھ سے 3 روز قبل اسلام لائے، اللہ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اور میں بے ساختہ پکار اٹھا اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنی۔ اس وقت ساری روح زمین پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخصیت میرے لیے محبوب نہ تھی۔ میں نے پوچھا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہے؟ میری ہمشیرہ نے کہا دار ارقم بن ابی ارقم میں جو صفا پہاڑی کے نزدیک ہے۔ حضرت امیر حمزہ اور دیگر صحابہ گھر کے اندر صحن میں دو عالم کے والد و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آگے کمرے میں آپ تشریف فرما تھے۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو میری آمد پر سب صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ بولے کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے عمر آ گیا ہے۔ یہ سن کر خود خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے، اور جیسے ہی میں اندر داخل ہوا میرا گریبان پکڑا اور زور سے جھنجھوڑ کر فرمایا عمر تم باز نہیں آؤ گے؟ تو میں بے ساختہ پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ سن کر دار ارقم سے صحابہ کرام نے اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ اس کی آواز کعبۃ اللہ میں سنی گئی، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا حیات اور موت دونوں صورتوں میں ہم حق پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں؟ اللہ کی قسم تم لوگ حق پر ہو، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ پھر ہم چھپ چھپ کر کیوں فرمائے کہ رہ رہے ہیں؟ فرمائے اس رب کی قسم جس نے آپ کو فرمائے کہ رسول بنا کر بھیجا، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ ہم دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح باہر لے آئے کہ ہماری 2 صفیں تھیں، اگلی صف میں حضرت امیر حمزہ اور پچھلی صف میں میں تھا، اور میری حالت یہ تھی کہ میرے اوپر آٹے جیسا غبار تھا۔ ہم مسجد حرام میں داخل ہوئے تو کفار قریش نے ایک نظر مجھے اور دوسری نظر حضرت امیر حمزہ کو دیکھا تو ان پر ایسا خوف طاری ہوا جو اس روز سے قبل نہ ہوا تھا۔ اس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام فاروق رکھ دیا، کیونکہ اللہ نے میرے سبب حق و باطل میں امتیاز فرما دیا۔ اور اسی طریقے سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب امیر المومنین بھی آپ کا لقب ہے، اور متمم الاربعین بھی آپ کا لقب، اعدل الاصحاب بھی آپ کا لقب ہے، اور غلیظ المنافقین بھی آپ کا لقب، امام العادلین، سید المحدثین، اور مفتاح الاسلام، مراد رسول، شہید المحراب، شیخ الاسلام، یہ سب اللہ کے محبوب علیہ السلام کے وزیر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے بھی یہ تمام القابات فتاوی رضویہ شریف میں نقل فرمائے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش عام الفیل کے 13 سال بعد فرمائے کہ ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ولادت 583 عیسوی تقریباً 41 سال قبل ہجرت آپ کی پیدائش ہوئی،
اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 2.5 سال بعد پیدا ہوئے، اور یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر سے عمر میں تقریباً 10.5 سال چھوٹے ہیں۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، اور مکہ مکرمہ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے پرورش ہے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک، پھر مدینہ منورہ ہجرت سے قبل تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں ہی آپ نے زندگی گزاری۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمائے کہ جو گھر تھا وہی مکہ مکرمہ میں حضرت سیدنا ابو عبداللہ محمد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے امور مکہ کے عالم حضرت سیدنا ابو بکر بن محمد مکی علیہ رحمت القوی سے پوچھا، زمانہ جاہلیت میں امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کا گھر کہاں تھا؟ آپ نے فرمایا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش گاہ اس پہاڑ پر تھی جو آج کل جبل عمر کے نام سے مشہور ہے، اور زمانہ جاہلیت میں اس کا نام عاقر تھا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے منسوب ہو گیا۔ اور حضرت سیدنا زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکثر احباب نے بھی یہی کہا، کانا عمر طویلا جسیما، یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے قد والے اور بھاری جسم والے تھے۔ اور سیدنا زر بن حبیش ہی فرماتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں لال سرخ اور رخسار بہت ہی فرمایا کہ پتلے اور کمزور تھے۔ اور حضرت سیدنا ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کانا کسل لحیت، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی مبارک گھنی اور گھنگری والی تھی، اور امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی مونچھیں درمیان سے پست اور دائیں بائیں سے بڑھی ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مونچھوں کے بال دائیں بائیں سے کافی بڑھے ہوئے تھے، اور ان میں بھورا پن بھی